السلام علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. 16 دسمبر 2014 کو ایک ایسا دہشت گرد حملہ دیکھنے کو ملا جس سے پاکستان ملک بھر میں تبدیل ہو گیا اور ایک نیا عزم اور ایک نئے عہد کے ذریعے جدوجہد کی دہشت گردی کے خلاف اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف. اے پی ایس پشاور کا سانحہ جس میں 130 سے زیادہ شاگردوں کو بے گناہ شاگردوں کو شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ 11 جو اے پی ایس کے سٹاف تھے ان کو بھی اتنی ہی بے دردی سے شہید کیا گیا. ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہر پاکستانی کے دل میں ایک غم و غصے کا ایک سورس ہے. اس سے آگے بڑھنے کے لیے ریاست پاکستان نے عہد کیا نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کہ ہم دہشت گردی کو شکست دیں گے. لیکن جو محروم پیرنٹس تھے، جو لواحقین تھے اے پی ایس شہداء کے، انہوں نے اے پی ایس شہداء فورم بھی قائم کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس سانحہ کی حقیقت کیا تھی، ہمیں بتایا جائے کہ غفلت کس کی تھی، انتہا پسند کون تھے، تاکہ ایک بار پھر اس طرح کا واقعہ جو کہ دنیا بھر میں نہ صرف تشویش کا باعث بنا لیکن پاکستان کو اس کو اتنا زیادہ فنڈامنٹلی آلٹر کر دیا، یہ ایک بار پھر ہمیں نہ کبھی نظر آئے، کبھی پھر سے اس طرح کی چیز نہ ہو پاکستان میں. اب پشاور ہائی کورٹ کے جو ایک ون مین کمیشن آف انکوائری نے اے پی ایس انکوائری رپورٹ کو مکمل کر لیا ہے. یاد رہے کہ عدالت عظمیٰ کے آرڈر کے نتیجے میں پشاور ہائی کورٹ کی یہ کمیشن آف انکوائری قائم کی گئی تھی اور اب اس رپورٹ کے مکمل ہونے کے بعد عدالت عظمیٰ نے بھی یہ اناؤنس کر دیا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے. اب فی الحال یہ جو 525 صفحوں کی رپورٹ ہے اس کو اوپن سورس تو نہیں کیا گیا، لیکن یہی امید ہے کہ مکمل رپورٹ پبلک کی جائے گی عدالت عظمیٰ کے آرڈرز کی روشنی میں. جناب افتخار شرازی صاحب، سر آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس ایونٹ کے بعد پاکستان کس طرح بنیادی طور پہ بدلا. اب اس رپورٹ میں بھی بہت زیادہ ڈسٹربنگ چیزیں سامنے آتی ہیں. میرے خیال سے ابتدا یہاں سے ہی کرنی چاہیے کہ رپورٹ اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور تعریف بھی کرتی ہے کہ ریاست نے کس طرح جدوجہد کیا اور کس طرح دہشت گردی سے نجات پانے کے لیے اقدامات لیے اور فوری طور پہ اقدامات لیے، مؤثر اقدامات لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے عسکری گارڈز کے متعلق کہا، اسٹیٹک گارڈز کے متعلق کہا، جس طرح دہشت گردوں نے ڈسٹریکشن کے طور پہ کہیں اور آگ لگا دی تاکہ وہ وہاں ڈائیورٹ ہو جائیں، اور ان 15-20 منٹ کی ونڈو میں پھر جو انہوں نے سب کچھ کیا وہ میرے خیال سے کہا بھی نہیں جا سکتا آن نیشنل ٹیلی ویژن. کس طرح دیکھتے ہیں شرازی صاحب کنسیڈرنگ دس ہارٹ بریکنگ ایونٹ؟ جی اسد، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قدر بڑے سانحے نے جو پاکستان کی تاریخ میں شاید سب سے بڑا سانحہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر معصوم بچوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ ایک نقطہ اتفاق بنا ہے دہشت گردوں کے خلاف. اور میرے خیال میں اس واقعے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گڈ اور بیڈ کی تمیز ختم ہو گئی تھی اور تمام دہشت گردوں کو پھر ایک نظر سے دیکھا گیا اور پوری قوم اس پہ متفق ہوئی کہ ان کے خلاف ایک منظم کارروائی ہونی چاہیے اور ان کا مکمل طور پہ خلا کما کرنا چاہیے اس ملک سے، اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سپیس باقی نہیں چھوڑنی چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے اسد کہ اس میں اتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، یقینی طور پہ ان کا مارا جانا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ اتنا بڑا سانحہ کس کی غفلت سے ہوا اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اگرچہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ 525 صفحات کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ اب تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اس کے جو مین مدرجات ہیں وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور جس کے اندر مرکزی نقطہ ہے وہ شاید سیکیورٹی جو لیبس ہے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جو اس ادارے کی، جو اسکول کی، اس درسگاہ کی جو سیکیورٹی مامور لوگ تھے ان کو بنیادی طور پہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا. لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو بڑی خطرناک ہے میرے خیال میں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں یہ کہا گیا ہے
کہ جو رسپونڈ کرنے کا ٹائم تھا وہ بڑا ہی لیٹ تھا، گویا کہ نہیں بہتر انداز میں وہاں پہ سیکورٹی میں معمور لوگ کر سکے. ان کے ٹریننگ کے مسائل کے حوالے سے بھی کئی پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی گئی. لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے اسد کہ کہا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اندر سے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، گویا کہ وہ معاون تھے ان دہشت گردوں کے، اور ان کو انہوں نے سہولت کاری کی جو ہے وہ مہیا کی. تو میرا خیال میں یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ملک کے اندر بہت سارے لوگ ان کے ویل وشرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے. وہ بنیادی طور پہ ظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کی ہمدردیاں، ان کی سپورٹ اور کہیں نہ کہیں ان کے لیے عملی اقدامات ان کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ خطرناک پہلو ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ریاست پاکستان نے جب نیشنل ایکشن پلان بنایا بھی تھا تو اس وقت بھی اس نقطے کے اوپر بڑی غور و خوض کیا گیا تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ بنیادی طور پہ معاشرے کے اندر موجود ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو بھی فوکس کیا جائے گا. ہارڈ کور جو ملیٹنٹ اس کو تو ضرور دیکھا جائے گا، اس کو تو ضرور پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن معاشرے کے اندر جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس نقطے کے اوپر اس انداز میں عمل درآمد نہیں ہوا جس انداز میں ہونا چاہیے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے خطرات موجود ہیں. لیکن ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گا اسد کہ ہم بڑے عرصے سے حالت جنگ میں ہیں، اور ایسے میں کہ جب نیکٹا جیسے ادارے بنائے جاتے ہیں، جب بڑے بڑے اجلاسوں میں اور پارلیمان کے اندر اور پھر آل پارٹیز کانفرنس کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس ادارے کے اندر تمام جو ہمارے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنی انفارمیشن کو پول کریں گے، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ایکشن ہوگا، ایک مربوط حکمت عملی کے تحت ہم ان دہشت گردوں کو چیز کریں گے، ان کو لوکیٹ کریں گے اور ان کو اس کے بعد ماریں گے. تو میرا خیال میں اس ایریا کے اندر بھی ہمیں بڑی بری طرح ہم ایک طرح سے ناکام نظر آتے ہیں، اور وہ کمٹمنٹ اور وہ سنسیریٹی شاید نظر نہیں آتی کہ جس کا پیپرز کے اوپر تو اظہار کیا جاتا ہے، بٹ پریکٹیکلی ہمیں وہ نظر نہیں آتی. اگر آج ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس واقعے کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے جو منصوبہ ساز تھے، ان پہ عمل درآمد کرنے والے لوگ تھے، وہ سرحد پار سے کہیں سے آئے تھے، تو ان کو منصوبہ بندی بھی کرنے کا موقع مل گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں سے لے کے یہاں تک آئے بھی صحیح، اور بڑی سکسیسفلی اتنی بڑی کارروائی کر کے چلے بھی گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان خفیہ اداروں کے کردار کے اوپر بھی بڑا سوال بنتا ہے کہ جب ہم اتنے عرصے سے کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہیں تو پھر ان اداروں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی حرکت ہو تو اس کا فوراً علم بھی ہونا چاہیے، اس کا بہتر انداز میں سدباب بھی ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت بڑا کوئی نقصان ہو. یہ رپورٹ بھی بے تحاشا سخت الفاظ میں ان کے بارے میں بات کرتی ہے کہ دے بٹریڈ آر فلیش اینڈ بلڈ. سر، یہ رپورٹ کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ کس طرح اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اور اپنے ہی بچوں کو اس طرح دھوکہ دیتے ہوئے اس طرح کی کارروائی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں کہ آپ ان فیسیلیٹیٹرز پہ کریک ڈاؤن آپ کو ہر حال میں کرنا ہوگا. اس پر شرازی صاحب کارروائی بھی کافی ہوئی ملک بھر میں. آپ نے دیکھا ایک سیکیورٹی آپریشن ہوا، آپریشن ضرب عضب کو تو انٹینسیفائی کیا جو کہ پہلے سے ہی جاری تھا، لیکن اے پی ایس پشاور کے کئی انتہا پسند، بے شک وہ اس کے رنگ لیڈر ہوں، فیسیلیٹیٹر ہوں، آرگنائزر ہوں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا اور عدالت عظمیٰ تک پھر ان کے کیسز گئے جس میں اینڈ میں ان کو سزا ہوئی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی ایسے لوگ تھے، اور یہ شاید اس رپورٹ کی یہی وجہ تھی اور یہی اس کا بنیادی مقصد تھا کہ عوام کو آگاہ کرے کہ اس دن کی حقیقت کیا تھی. کہ شروع میں کنفیوژن تھی کہ یہ لوگ کیا تھے، کیا افغان تھے، چچن تھے، ان کی کیا نیشنلٹی اور تھی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا بیانیہ تبدیل ہوا، رپورٹ نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ہم میں سے ہی تھے. حالانکہ آبویسلی افغانستان میں بیٹھے جو اینٹی پاکستان انتہا پسند تنظیمیں تھیں انہوں نے ہی اس تمام چیز کو آرگنائز کیا تھا. اب ہوپ فلی اس رپورٹ کے ذریعے وہ کنفیوژن بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے شرازی صاحب، نیکٹا تو آپ نے قائم کیا ہی کیا،
نیشنل ایکشن پلان کے بھی 20 نکات تھے، اور ان 20 نکات پر کیا آپ نے پوری طور پر عمل درآمد کیا؟ نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی کافی حد تک جیت ہوئی، انسرجنسی پر آپ نے قابو پایا، جو آپ کے سویلین کیجولٹیز تھے دہشت گرد حملوں سے منسلک، ان میں بھی جناب کوئی 80 سے 85% کے لگ بھگ اس میں کمی آئی، اور اتنی بڑی ان لینڈ انسرجنسی کو اس طرح اس کو ڈیفیٹ کرنا یا اس کی شکست اس طرح ہونا، وہ بہت زیادہ ایک اہم قدم تھا اور بہت انپریسیڈنٹڈ قدم تھا۔ اب شرازی صاحب اس تمام چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گنجائش کیا ہے، وہ کوتاہیاں کیا ہیں، وہ ایریاز، وہ گیپس کیا ہیں جو آپ کے قریب آپ کو لگتا ہے ان پر مزید فوکس کرنا چاہیے؟ میرا خیال میں اگر جس نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی، بڑی کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری جس وقت پاکستان کو بیماریاں لاحق ہیں، بالخصوص مذہبی انتہا پسندی کو لے کے، دہشت گردی کو لے کے، اس کے اندر بڑے ہی مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ پریکٹیکل اس کے اندر سلوشنز موجود ہیں۔ بنیادی جو بات ہے وہ عمل درآمد کی ہے، اور آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ بہت سارے معاملات تو ایسے ہیں کہ جب ہمیں فیٹف کے فورم سے کوئی تھریٹ آیا کہ شاید ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، تو مجبوراً ہم اس پہ عمل درآمد کرنے پہ مجبور ہوئے، ورنہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر شاید ہم اس طرح عمل درآمد نہ کر پاتے۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قومی سلامتی کو میک شور کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایسٹرن بارڈر بھی جو اس کے اوپر وہ بھی ہاسٹائل ہے، اور اب آپ کی ویسٹرن بارڈر بھی ہاسٹائل ہو چکی ہے، تو جب اس طرح کا ماحول کے اندر آپ رہ رہے ہوں تو پھر انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کو بڑا اگریسولی ایڈریس کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا پڑتا۔ اور جب کلیکٹیو وزڈم نے، جب تمام اداروں نے، جب تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک بہترین ڈاکومنٹ تشکیل دے دیا ہے، تو پھر کیا قباحت ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں؟ میرا خیال میں ہمیں جو اس وقت یہ جو عمل درآمد کا ایریا ہے، اسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقینی طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی تنظیموں کی جو فائنانسنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے، تو پھر عملاً روکیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کلن تنظیمیں کسی نئے نام سے آپریٹ نہیں کر سکتی، تو ان کو ہرگز آپریٹ نہ کرنے دیں۔ اور اگر کوئی بینڈ آرگنائزیشن اب بھی کوئی اپنے نیٹ ورک چلا رہی ہے تو وہ کیسے چلا رہی ہے؟ اگر کہیں دنیا میں کچھ ہوتا ہے اور نام لیا جاتا ہے، اور یہاں بیٹھ کے ہمارے ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں کلدم تنظیموں کے کچھ دفاتر ضرور موجود تھے لیکن ہم نے ان کو سیل کر دیا، تو امپریشن یہ جاتا ہے کہ آپ نے کاغذوں میں تو لوگوں کو بینڈ کر دیا، ان کو آپ نے ان کے دفاتر سیل کر دیے، بٹ عملاً ایسا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں مدرسہ ریفارمز کی بات کروں گا، اسد بنیادی نقطہ ہے میرے خیال میں، اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر اس ایریا کو بھی بہتر انداز میں ایڈریس کیا جائے تو پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کو، ٹیررزم کو کافی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میرا خیال میں جن کو اگر ہم سنسیریٹی کے ساتھ اور سیریسلی ایڈریس کریں تو یہ کوئی اتنی ناممکن بات نہیں ہے کہ مستقبل میں ہم اس طرح کے سانحات سے بچ پائیں۔ شرازی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور مدارس میں اصلاحات کرنا یہ بھی ایک بہت بنیادی نقطہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک طرح کی سوچ ہے، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آپ کے جو کنوکٹڈ دہشت گرد تھے، بے شک آپ یہ صفورہ کا اٹیک، جیل بریک کا اٹیک لے لیں، نہ صرف تعلیم یافتہ تھے، اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی، کچھ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس تھے، بڑی بڑی یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ ایک مخصوص قسم کی سوچ ہے جس کے خلاف آپ کو ہر حال میں مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ابھی بھی شاید تفریق کی جاتی ہے کچھ تنظیموں کے بیچ کہ جو یہ والی انتہا پسندی ہے شاید دوسری والی انتہا پسندی سے پھر بھی کچھ نہ کچھ مناسب ہے۔ جب تک یہ سوچ برقرار رہے گی تو پوری طور پر انتہا پسندی سے ہم نجات نہیں پا سکیں گے۔ اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ اسٹے ود اس۔ بیک ٹو دو رائے، بات کر رہے تھے اے پی ایس کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ کے متعلق، اور ساتھ میں بات کریں گے لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ احسان غنی صاحب سے، جن کا نیکٹا کے ساتھ بھی گہرا تعلق رہ چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ احسان صاحب شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا جناب کہ 16 دسمبر 2014 کے ایونٹس کے بعد
20 نکات کا نیشنل ایکشن پلان ایک نقطۂ اتفاق بنا، تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس پر سائن آف کیا۔ اب سر ستمبر 2020 میں آپ کے قریب کس حد تک ہم کامیاب ہو پائے ہیں اسی NAP کے ذریعے، اور گنجائش کہاں کہاں ہے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ اور یہ نیب جو ہے یہ ہمارے یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئی، انٹیلیجنس اور جو ہم لوگ امپلیمنٹیشن ایجنسیز ہیں، ان کے لیے بہت ایک اچھی چیز بھی تھی اور بہت ایک امبیرسنگ چیز بھی اب بن چکی ہے۔ وہ اچھی چیز اس طرح سے میں اس لیے کہوں گا کہ یہ نیب بنا تھا کوئی 12 گھنٹوں کی ایک بیٹھک کے بعد، اور یہ بنا اس طرح سے تھا کہ جب 16 دسمبر ہوا تو اس کے بعد پارلیمنٹیرینز کا ایک گروپ بنایا گیا کہ یہ ایک پلان لے کے آئے کاؤنٹر ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم، یعنی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف۔ انہوں نے آگے ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا جو اس پہ اتفاق رائے ہوا کہ یہ 20 پوائنٹس جو ہیں ان پہ کام ہوگا۔ اب 12 گھنٹوں میں ایک اس طرح کا پلان لے کے آنا یہ بہت قابلیت کی اور بہت ایک ہمت کی بات ہے، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزوں پہ عمل ہو چکا ہے۔ اور میں اس کو 2-3 طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں ایک ہے ٹیکٹیکل سیٹنگ، یعنی وہ کام جو فوراً ہو جاتے ہیں، ایکشن ہیں، اور کچھ ہے اسٹریٹجک سیٹنگ جس میں ایک لمبا پروسیس چاہیے۔ مثلا اگر آپ پہلا اور دوسرا پوائنٹ اس کا دیکھیں تو اس میں بالکل کامیابی ہوئی ہے۔ مثلا یہ ایکشن تھا کہ آپ جو پھانسی کے اوپر پابندی ہے وہ ختم کریں، وہ ہو گئی۔ پھر دوسرا تھا کہ اس میں جو ملٹری کورس ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے، وہ ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ نیچے آتے ہیں تو تھا کہ کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے ٹیررسٹ کا وہ ختم کر دیا جائے، تو اس میں 98.4 کے قریب سمز بلاک ہوئی۔ اور یہ ہمارا لا انفورسمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت ایک پرانا مطالبہ تھا کہ یہ ہمیں بڑی دقت اور لوگ بس ہزار سے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھا کام ہوا اور اس کے لیے ایک بڑا اچھا سسٹم بنایا گیا بایو میٹرک کا، جو آج کل ہم جس طریقے سے اسٹیم لیتے ہیں۔ یا اگر آپ دیکھیں تو یہ تھا کہ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم آن میڈیا یہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں حکومت کو اور عوام کو میڈیا کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ نیب سے پہلے مین اسٹریم میڈیا پر پرائم ٹائم میں یہ لوگ بالکل صحیح، وہ بند ہو گیا، وہ نہیں ہوتا، ان کے جنازے دکھائے جاتے تھے، گلوریفائی یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور کافی ساری چیزیں۔ لیکن احسان غنی صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ اس کے بڑے جو کرٹیکل پوائنٹس تھے ان کے اوپر شاید اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے، جس میں ٹیرر فائنانسنگ ہے، جس میں کالعدم تنظیموں کا نئے ناموں سے آپریٹ نہ کرنا، اسی طرح مدرسہ ریفارمز، اور مور امپورٹنٹلی آپ تو کیونکہ نیکٹا کے سربراہ رہے ہیں سر، تو وہاں پہ ایک یہ بھی تھا کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی انفارمیشن پول کریں گی اور پھر اس کی بنیاد پہ ان لوگوں کے خلاف ایک مربوط کارروائی ہوگی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایریاز ان میں کافی حد تک ہم نے لیک کیا، اس انداز میں عمل درآمد نہیں ہو جیسے ہونا چاہیے تھا؟ اس میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کچھ چیزوں پہ تو عمل ہو گیا، کچھ چیزوں پہ تھوڑا ہوا ہے، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مثلاً ٹیررسٹ فائنینسنگ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو 2014 سے لے کے تقریباً 2018-19 تک تو اس پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا، جب تک سیٹف کی تلوار ہمارے اوپر آ کے نہیں لگتی تو ہم نے ٹیررسٹ فائنینسنگ کو سیریس نہیں لیا تھا۔ اسی طرح پرسکرائب آرگنائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پرسکرائب کر دیتے ہیں وہ دوسرے نام سے۔ تو اس میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا ایز نیشنل کوآرڈینیٹر نیٹا، وہ یہ تھا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ جو ہمیں کرنا کیا چاہیے، جو کہ پرووائڈڈ فار ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں، کہ آپ لوگوں کو پرسکرائب کریں اور جو اس قانون کے تحت جو چیزیں وہاں پہ لکھی گئی ہیں ان کو آپ اپلائی کریں، ان کو آپ امپلیمنٹ کریں، تو اس کے
فائدے ہوں. کرنل جسٹس سسٹم کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ بھی کام نہیں ہوا. ریلیجیس پرسیکیوشن کو اگر آپ دیکھ لیں کہ اس پہ تو بالکل ہی کام نہیں ہوا. تو کافی ساری چیزیں. اب ہوا کیا, ہم نے پہلے سال تو نیب کو بہت سیریس لیا, اس کے بعد ہم اس کو تقریباً بھول چکے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن میکینزم بنایا گیا. اب مسئلہ ہوا یہ کہ کسی ایجنسی کو انہوں نے اس کا ٹاسک نہیں دیا کہ یہ نیفٹا نے کرنا ہے یا انٹیریئر نے کرنا ہے. اچھا, انٹیریئر منسٹر جو تھے ہی واز آن ریکارڈ ان دا نیشنل اسمبلی کہ مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ آپ کریں گے لیکن میں نے نہیں کیا. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ 16 سب کمیٹیز بنی. نیب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 16 سب کمیٹیز بنی, اور ان سب کمیٹیز کا صرف ایک اجلاس ہوا جو لاسٹ ویک آف دسمبر 2014. اس کے بعد ایک اجلاس نہیں ہوا. اور میں نے ایز این سی نیفٹا کافی کوشش کی کہ یہ کمیٹیاں جو بنی ہیں یہ ملیں, اور لیکن اس میں 16 میں سے 12 سب کمیٹیوں کے ہیڈ انٹیریئر منسٹر تھے. اب وہ اس پہ عمل نہیں ہوا, امپلیمنٹیشن ایجنسی کوئی نہیں بنائی گئی, جس کی وجہ سے پچھلے 2-3 سال میں تو تقریباً نیب پہ کوئی کام نہیں ہوا. ہمارا فوکس اور ہمارے اٹینشن اسپین جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہم نیب کو بھول ہی گئے. پچھلے سال ایک اٹیمپٹ شروع ہوئی انٹیریئر میں کہ اس کا جو امپلیمنٹیشن میکینزم ہے اس کو ریوائیو کرتے ہیں اور ریوائز کرتے ہیں. وہ مئی میں کام شروع ہوا اور ابھی تک پچھلے 1.5 سال ہو گیا ابھی تک وہ. بالکل ٹھیک. میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا تھا, اور میں نے انٹیریئر منسٹر کو بھی اپنے ہوتے ہوئے جب میں نیفٹا کے چیف تھا میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ دیکھیں لیٹس ریوزٹ نیب. ریوزٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ نیب کے اگر 20 پوائنٹس ہیں اور ان میں سے 5 پہ کام ہو گیا ہے, ریموو دیں. اور بڑے نئے چیلنجز آ گئے ہیں ان دا لاسٹ 5 years. لیٹس پٹ دوز چیلنجز ناؤ ان نیب اور ان پہ ہم کام کریں, اور ہم یہ دیکھیں کہ کیوں سلو ہے بعض چیزوں پہ اور اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں. احسان صاحب, کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہوا چاہ رہا ہے, امید یہی کہ آپ کے تجاویز پر عمل درآمد کی جائے. بہت اہم تجاویز ہیں. احسان غنی صاحب, سابق نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. اسی پر وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. دو رائے پیٹرول اور ڈیزل کے سیکٹر کے متعلق بات کریں گے. یہ تنقید کی جا رہی ہے حکومت وقت کے متعلق کہ یورو 5 پیٹرول کے حوالے سے پاکستان کا شاید اس طرح انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا کہ اس کے مطابق چل سکے. لیکن اسی کے متعلق اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ نے ان تمام نکات کو ربٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی لمیٹیشنز کے بارے میں بات کرنا شاید زیر بحث نہیں ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ ہیں اسی پر پالیسی ایکسپرٹ ڈاکٹر فاضل الیاس صاحب. پہلے بھی اسی شو پر ہم نے ان سے کئی اس طرح کے نکات پر ہم گائیڈ ہوئے. ڈاکٹر فاضل صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. یہ بتائیے گا جناب, یہ جو کانٹیکسٹ ہے سارا یورو 5 کا اور جو اس کے متعلق یہ بحث کی جا رہی ہے, یہ کتنی زیادہ ریلیونٹ ہے جناب, اور اس ایشو کے بارے میں کس طرح سوچنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کا ذکر کیا, لیکن آپ نے میرے خیال میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ پیدا کر لی کہ رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ نے بنائی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ یورو 5 لانے میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. تردید جو آئی تھی وہ حکومت کی طرف سے. جی جناب, ٹھیک ہے نا, نمبر 1. جب آپ یورو کی بات کرتے ہیں, یورو فیولز کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے کیسے ہیں. یورپ میں جو بھی گاڑیاں بنتی ہیں وہ ایمیشن کمپلائنٹ ہوتی ہیں, یورو ایمیشن کمپلائنٹ. وہ گاڑیوں کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جب وہ سٹینڈرڈز ڈیفائن ہو جاتے ہیں, گاڑیاں اور ان کے انجنز ڈیفائن ہو جاتے ہیں, پھر ڈیفائن ہوتا ہے کہ ان میں فیول کون سا استعمال ہوگا. اس جرنی میں 1991 سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 20 سال لگے ہیں ٹو گیٹ فرام یورو 1 ٹو یورو 5.
اچھا اب آپ جب فیول کی بات کرتے ہیں تو 2016 میں ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا تھا فرام نو یورو یا یورو 1 لیٹ سے ٹو یورو 2 وچ مینس کہ گیسولین بھی اور ڈیزل بھی یورو 2 آپ نے انٹروڈیوس کر دیے تھے. یورو 2 اور یورو 5 فیول میں فرق یہ ہے کہ ان کیس آف گیسولین بنزین کنٹینٹ جو ہے وہ 5 والیوم % سے کم کر کے آپ کو 1% پہ لانا ہوگا, اور آپ کا جو سلفر کنٹینٹ ہے وہ 500 پارٹس پر ملین سے کم کر کے 10 پارٹس پر ملین پہ لانا ہوگا. ڈیزل کے کیس میں آپ کو جو سلفر کنٹینٹ ہے وہ 500 ppm سے کم کر کے 10 پارٹس پر ملین پہ لانا ہوگا. اس میں اور بہت سے اسپیسیفکیشنز ہیں فار ٹرو یورو 5, لیکن آئی ول ناٹ گو انٹو دوز ڈیٹیلز. سفائس اٹ ٹو سے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ جو ریفائنریز ہیں آپ کی لوکل وہ صرف 30% بناتی ہیں گیسولین, 70% امپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ریفائنریز ہیں وہ 50% آپ کا ڈیزل بناتی ہیں اور 50% امپورٹ ہوتا ہے. ابھی جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ گیسولین کے کیس میں آپ 1 سپٹمبر سے سوئچ اوور ہو جائیں گے امپورٹس میں ٹو یورو 5, یعنی آل آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو کہ امپورٹرز ہیں دے ول امپورٹ اونلی یورو 5 گیسولین. گیسولین کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں آکٹین نمبر 92 بھی ہو سکتا ہے, 95 بھی ہو سکتا ہے اور 97 بھی ہو سکتا ہے. یہ کلیئرٹی بھی نہیں آئی ہے کہ کون سا کتنا ہوگا. اس وقت جو مارکیٹ میں یورو 2 اویلیبل تھا بیفور دس سوئچ اوور 98% تقریباً 92 آکٹین کا تھا, باقی ہارڈلی 2% جو تھا وہ 95 اور 97 تھا. ایک تو یہ ڈیفائن نہیں ہوا. چونکہ لوکل ریفائنریز آپ کی نہیں بنا سکیں گی تو آپ کو یا تو سارا امپورٹ کرنا پڑے گا وچ از ناٹ پاسبل. آپ ریفائنریز کو بند تو نہیں کریں گے نا, وہ خالی گیسولین تو نہیں بناتے یا خالی ڈیزل تو نہیں بناتے, اور پروڈکٹس بھی بناتے ہیں, وچ مینس کہ آپ کے جو جیٹ فیول ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کمرشل ایئر کرافٹ کی ایز ویل ایز پرائمریلی فار دی آرم فورسز, JP8 آپ بناتی ہی لوکل ریفائنریز ہیں, نن آف اٹ از امپورٹڈ. تو وہ آپ کو پھر یہ یعنی کرنا پڑے گا کہ لوکل ریفائنریز تو بنا رہی ہوں گی 92 رانگ. ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, تو جو یہ کہہ رہے ہیں سر جو حکومت وقت کا بیانیہ ہے, اور آپ درست فرما رہے ہیں کہ تردید تو وہ ہی کر رہے ہیں, میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. Imported products are tested at discharge ports by the Hydrocarbon Institute of Pakistan, اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر اپڈیٹ کیا ہے اور کئی ہم نے پھر اس پہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے. PSO نے بھی اپنا انفراسٹرکچر جو ٹیسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو اپڈیٹ کیا ہے تاکہ یورو 5 کے جو معیار ہے اس پر اترے, اس کو کنفارم کرے. اس کے متعلق جناب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ جب ڈیزل پہ آپ جائیں گے 1 جنوری 2021 سے تو لوکل جو ریفائنریز ہیں وہ تو بنا رہی ہوں گی 500 پارٹس پر ملین, اور آپ امپورٹ کر کے لا رہے ہوں گے 10 پارٹس پر ملین. تو جب تک حکومت یہ نہیں ڈیفائن کرے گی کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی جو 92, 95, 97 کی, تو آپ کا جو پروڈکٹ آپ کو ملے گا ایٹ دا ریٹیل آؤٹ لیٹس دیٹ ول نائدر بی 92 اور 90 یعنی یورو 5 ہوگا نہ یورو 2 ہوگا, اٹ ول بی سم تھنگ ان بٹوین. تو آپ اتنے پیسے خرچ کر کے اور یورو 5 امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو سر یہی ڈاکٹر صاحب یہی جاننا چاہتے جتنے آپ نے نیگیٹو پوائنٹس گنوائے ہیں, ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید جہاں پہ چلنے والی گاڑیوں کے انجن بھی کمپیٹیبل نہیں ہے, سٹوریج کے ایشوز بھی ہیں, اور وہ مہنگا بھی ہو جائے گا. تو سر اتنے نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہوئے پھر فیصلہ کیا کیوں جا رہا ہے, کن گراؤنڈس پہ کیا جا رہا ہے, وہ بھی سمجھائیے نا ناظرین کو. میں تو کوشچن کر رہا ہوں, سمجھانے والے تو منسٹری کو ہونا چاہیے نا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے. ہم تو اس کو کوشچن کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمز آ سکتی ہیں, آپ کا سپلائی چین میں پرابلم آئے گی. ڈونٹ فورگیٹ کہ آپ کا جو ڈیزل ہے وہ تو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تھرو دا وائٹ آئل پائپ لائن. آپ کا گیسولین جو ہے دیٹ از ٹرانسپورٹڈ اسٹل آل دا وے تھرو ٹینک لوریز. جو ڈوئل فیول پہ کنورژن ہونی تھی اس پائپ لائن کی وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. آپ کو جو کرائسس ابھی آیا تھا جون میں, اس کو ہینڈل کرنے میں دقت پرائمریلی اس لیے بھی ہوئی تھی کہ اگر ڈوئل فیول آپ کے پاس کیپیبلٹی ہوتی اس پائپ لائن میں
تو جو آپ بائی روڈ نہیں پہنچا پا رہے تھے بیکاز آف COVID-19 اینڈ ریلیٹڈ ایشوز، وہ آپ پائپ لائن سے ٹرانسپورٹ کر دیتے. تو کیا میرا یہ سوال ہے کہ آفٹر دس کنورژن فرام یورو 2 ٹو یورو 5 اس پروجیکٹ کا کیا بنے گا؟ وہ تو سارا ڈیزائن ہوا ہے یورو 2 پہ، اور یورو 2 ڈیزل اور یورو 2 ایک ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے فائدہ بتایا ہوا ہے اسی تردید میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عام طور پہ سلفر کے بہت لو لیولز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کا جو لوبریسٹی ہے اور کنڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو زیادہ پرانے انجن ہوتے ہیں اس کے ویئر اینڈ ٹیئر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس طرح کی چیز کو انٹروڈیوس کریں گے تو اس میں کچھ ایڈیٹیوز ہوں گے جس سے اتنا کم سلفر نہیں ہوگا اور جو آپ کا ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ کم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں آٹو موبائل سیکٹر نے ہمارے فیصلے کو بہت زیادہ اس کی تعریف کی ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کے متعلق سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آٹو موبائل سیکٹر is responsible to its masters. They don't think like local people should think. آٹوموبائل سیکٹر کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یورو 5 انجنز یہاں پہ نہیں ہیں. دا میجورٹی آف یور انجنز آر ناٹ ایون یورو 2. پلس آپ یہ بھول رہے ہیں کہ 50% آپ کی جو ویہیکولر پاپولیشن ہے وہ موٹر سائیکلس کی ہے. ان کو تو 92 جو ہے وہ بھی زیادہ ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں، اور اسی قیمت پہ دے رہے ہیں جو کہ ایک کار اونر یا جو پجیرو چلانے والا ہے وہ پے کرتا ہے. تو وہی بیچارہ جو موٹر سائیکلسٹ ہے وچ از دا پورسٹ سیگمنٹ آف یور پاپولیشن، اس کو بھی آپ کر رہے ہیں. جب آپ یورو 5 پہ جائیں گے تو اس کی بھی ہم نے تردید کی ہے، جو یہ حکومت نے کہا ہے جی کہ پرائس جو ہے ابھی جو امپورٹ ہوا ہے وہ یورو 2 سے بھی کم تھا. آپ کمپیئر کر رہے ہیں ناٹ ایپلز ود ایپلز. COVID-19 سے پہلے جو یورو 2 کی پرائس تھی اور اس وقت جو یورو 2 کی پرائس ہے اس کو کمپیئر کریں نا یورو 5 کے ساتھ جو آپ نے امپورٹ کیا ہے. ابھی تو COVID-19 سے آپ مشکل سے نکل کے آ رہے ہیں، اور جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ the prices are going to be higher in the long run rather than the same as is being explained by the government. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 روپے پر لیٹر جو مہنگا ہوگا فردر ایز کمپیئر ٹو ٹوڈے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارا ذرا وقت کم ہو رہا ہے تو اسی پر کلوز کرتے ہیں. ڈاکٹر فیاض صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اور ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ کے بارے میں آپ بہت ہی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں. وی اپریشیٹ دیٹ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.